فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 14 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ آپ سب روز کی طرح فیض رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے۔ میں نازی علی آپ سب کے سامنے روز کی طرح حاضر ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ بے شمار برکات اتارتا جا رہا ہے اور ہم تمام مسلمان وہ برکات سمیٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماہ رمضان قدم قدم پر، ایک ایک دن، ایک ایک جگہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ پر برکتیں اتاری ہیں، بخشش کا سامان بنایا ہے۔ یقیناً رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم سب سمیٹ رہے ہیں۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جیسے روز کسی نہ کسی مختلف موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، آج بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو کل آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کو دہرا دوں اور صحیح جواب جس نے دیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے تھے، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ کوثر، اور اس کا صحیح جواب ہے سورہ کوثر۔ اور یہ صحیح جواب ہمیں دیا ہے بینا نے حیدرآباد سے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ نادوز سیلون کا واؤچر آپ کو دیا جائے گا، آپ سروسز کروا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سوال آپ سب کو میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں، 50 ماؤں کے برابر، 60 ماؤں کے برابر یا 70 ماؤں کے برابر۔ آپ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں کال کے ذریعے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ۔ آپ فیض رمضان کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ٹرانسمیشنز کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی اور اس کے بعد آج کا آپ کو موضوع بھی بتاؤں گی۔ ہمارے ساتھ آج جو کالر موجود ہیں کال پر، علامہ محمد امجد چشتی صاحب، آپ اس سے پہلے بھی فیض رمضان میں انہیں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خدمت خلق پر۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ 2 نعت خواں موجود ہیں، سید زہیب شاہ اور روحیل رضا قادری۔ اپنے تینوں مہمانوں کو، کالر علامہ صاحب کو بھی اور دونوں نعت خواہوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اچھے گزر رہے ہیں آپ کے؟ عبادت جاری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، دونوں کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ آج کا میں نے موضوع جس طرح بتایا خدمت خلق، اسی سے آغاز کرتی ہوں اپنے پروگرام کا۔ جہاں خدمت خلق لفظ آ جاتا ہے تو انسانیت کی خدمت جہاں کی جاتی ہے، احکام الہی کے ذریعے کچھ بیان فرمائیں آغاز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نازیہ، آپ نے بہت آج پیارا ٹاپک چنا ہے جی اور یہ ٹاپک ہمارے مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ خدمت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہو، بلکہ خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی بھلائی کرے، جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرے مسلمان کو، انسان یعنی پوری انسانیت کے لیے ہمارا مذہب ہے، اور اس میں بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص رنگ و نسل انسان ہونا ضروری ہے کہ تمام انسانیت کی خدمت کی جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے عمدہ جو ہے انسان قرار دیا جس نے انسانیت کی خدمت کی۔ تو خدمت خلق ہمارے ہاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسی بارے میں اور بھی بات میں کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل بالکل۔
جناب حیدر کرار شیر جرار سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اونچی ہستی، بہت اونچا مقام ہے آپ کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اور ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے پسند ہے الضرب بالسیف، کہ میں میدان جنگ میں جہاد کروں۔ فرمایا دوسری چیز مجھے پسند ہے والصوم للسیف، کہ سخت ترین گرمی ہو اور میں روزے سے ہوں، گرمیوں کا روزہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جو تیسری چیز پسند ہے وہ ہے والخدمۃ للضعیف، کہ میں بوڑھوں کی خدمت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خدمت انسانیت، بوڑھوں کی خدمت، ضعیفوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں نیڈ ہے فی زمانہ کہ ہم جو ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور اس کے بڑے طریقے ہیں، مختلف انداز سے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ایک طریقہ یہ ہے کسی کو کپڑا پہنا دیں، ایک یہ ہے کہ ہم کسی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر لیں، ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھا بول ہی بول دیں، کسی مظلوم کی مدد کر دیں، ہم کسی کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ تو بڑی صورتیں ہیں اس کے اندر کہ ہم کس طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ خدمت انسانیت جو ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس چیز میں ہمارا مذہب سب سے آگے ہے کہ بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص رنگ و نسل، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ انسانیت کی خدمت کرو۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، حیات طیبہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کا خیال کیا، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں آپ کام آئے۔ اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ کے اندر تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمر پر ایک چادر باندھ لیا کرتے تھے، اور یہ عرب کا بڑا مشہور طریقہ تھا، آپ کمر کس لیتے اور پھر آپ فرماتے کہ یہ دن آرام کے دن نہیں ہے، آپ ان دنوں میں پورے مدینے کے چکر لگاتے، مختلف گھروں پہ جاتے، بیواؤں کے پاس جاتے، یتیموں کے پاس جاتے، غلاموں کے پاس جاتے، اور ان کی خبر گیری کرتے، ان سے پوچھتے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور پھر آپ ان کی حاجت روائی فرماتے۔ اور آپ کے گھرانے کا یہ حال تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت، آپ اتنا بلند و بالا مقام رکھتی ہیں کہ آپ شہزادی رسول ہیں، آپ پرنسس ہیں سرکار کی، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ہاں ایک بھکاری آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، اور اتفاق سے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، تو بی بی فاطمہ کی فیاضی اور آپ کی خدمت انسانیت، خدمت خلق کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ آپ نے اپنی مبارک چادر اٹھائی اور اس بھکاری کو دے دی، اور یہ فرمایا کہ یہ جا کے شمعون یہودی کے پاس سے رہن رکھوا لو، اور جتنی تمہاری ضرورت ہے وہاں سے تم قرض لے لو، میں قرض اتاروں۔ اور جب سیدہ خاتون جنت کی چادر کو اس یہودی نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ اہل بیت کی کوئی پہلی جو ہے بات ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی انسان کے اوپر احسان کیا ہو، بلکہ ساری انسانیت پر ان کا احسان ہے، اور اس نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور سیدہ کی فیاضی کو دیکھتے ہوئے وہ یہودی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام کے اندر جو ہے یہ بڑی خوبصورت مذہب ہے۔ ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، بے شک یعنی ہماری اصلاح کے لیے، روزمرہ ہماری زندگی کے لیے ہر جگہ آسانی بھی ہے۔ علامہ صاحب وہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے بھی، اور اگر انسانی خدمت وہ کر بھی سکتا ہے تو یا تو بہت سارے لوگ ہاتھ روک لیتے ہیں، یا پھر اس میں نمائش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ جو احکام الہی ہے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ اس میں تو واضح احکام موجود ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ریا اور
دکھاوا شامل نہ ہو. یہاں تک فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو ہاتھ پتہ کو نہ خبردار. چلے. بے شک بے شک بے اس شک. قدر جو ہے پوشیدہ طریقے سے. اور یہ ریاکاری، یہ دکھاوا جو ہے یہ ٹھیک بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہمیں جو ہے میڈیا پہ لے آئیں گے یا ہماری تصاویر کھینچ لی جاتی ہیں، ہماری تشہیر کی جاتی ہے کہ ان کو راشن دیا گیا یا ان کی مدد کی گئی، اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اصل مستحقین جو ہے وہ سامنے نہیں آتے. بالکل اور بالکل. صرف وہ جو صرف تصاویر کی حد تک لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں یا غیر مستحقین سامنے آتے ہیں. تو یہ چیز پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی اس کے اوپر وعیدیں ہیں کہ آپ ریاض جب شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گیا، تو آپ کی عبادت جو ہے اس کا ثواب زائل ہو گیا. بالکل ضائع ہو گیا. یہ ایک المیہ اگر ثواب بے شک. بالکل، اگر ہم ثواب لینا چاہتے ہیں تو ہم ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے سامنے خالصتاً ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کام کریں گے تو اس پہ پھر دکھاوا بھی نہیں آئے گا اور پھر ہم اس میں ریاکاری سے بھی بچیں گے. بالکل. علامہ صاحب میں آپ سے التماس کروں گی ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. ہمارے ساتھ لیکن اسٹوڈیو میں نعت خواں بھی موجود ہیں، اور میں زہیب شاہ آپ سے درخواست کروں گی کہ بسم اللہ کریں، کچھ سنائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. ایک مدینے کے حوالے سے کلام ہے، پیش کرتا ہوں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور زبیبے بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।